बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीम साकिन के कायदे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीम साकिन के कितने कायदे हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला इख्फा शफ़ी, दूसरा इदगाम शफ़ी और तीसरा इजहार शफ़ी। सबसे पहले हम इख्फा शफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले उसका कायदा यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो इसका कायदा जो मैंने यहां पे लिखा, मैं इसको पहले पढ़ता हूं। अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहां इख्फा शफ़ी होगा, यानी उसको नाक की आवाज यानी गुन्ना खफीफ से अदा किया जाएगा, जिसकी मिकदार 2 से 3 हरकत की होगी। तो अब आप यहां पर समझे आसान भाषा में, अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाता है, मीम साकिन जो कि जिस मीम के ऊपर जज़म हो वो मीम साकिन है, तो मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो क्या होगा? इख्फा शफ़ी होगा। तो हमें वहां पर क्या करना है? उसको गुन्ना के साथ अदा करना है और उस गुन्ना की जो मिकदार होगी वो 2 से 3 हरकत की होगी। तो अब मैं चलता हूं मिसालों की तरफ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो हमें मिसाल मिलती है सूरा नंबर 34 के अंदर और आयत नंबर 8 के अंदर। मैं पहले उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाता हूं। तो आप इस आयत करीमा पे गौर करें। यहां पे आयत करीमा जो मैंने लिखी, अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नतुन। तो आप इस पर गौर करें। हमने अभी कायदा पढ़ा, अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाता है तो वहां पर गुन्ना होता है, और गुन्ना खफीफ जो कि नाक में हम आवाज छुपाते हैं, और उसकी जो हरकत होगी वो 2 से 3 सेकंड तक की होगी। तो वहां पे हमें गुन्ना करना है जब मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए। खाली कायदा याद रखें, मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाता है तो गुन्ना खफीफ होता है। तो अब यहां पर गौर करें इस मिसाल की तरफ। यहां पे लिखा हमने अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही। यहां पे अगर आप गौर करें, यहां पर मीम के ऊपर साकिन है और इसके बाद बा आ रहा है। तो कायदा बताया गया, अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो क्या होगा? गुन्ना होगा। नाक में आवाज छुपानी है 2 से 3 सेकंड तक की। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नतुन अम बिही जिन्नतुन अम बिही अम बिही। जो ये जो करना है ये गुन्ना है, जो कि हमें 2 से 3 सेकंड तक का करना है। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूं। अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नतुन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ। तो जो हमारा दूसरा कायदा है वो है इदगाम शफ़ी। सबसे पहले हम उसके कायदे को लिखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मा मिसाल के आपको मैं समझाता हूं। तो इदगाम शफ़ी का कायदा क्या है? अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहां इदगाम होगा, यानी दोनों मीम आपस में मिल जाएंगे और उनको गुन्ना के साथ अदा किया जाएगा, जिसकी हरकत 2 से 3 की होगी। क्या मतलब? अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहां पर इदगाम होगा। अब इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम कहते हैं 2 हरूफ का आपस में मिल जाना, 2 हरूफ का आपस में मुदगम होना, उसी का नाम इदगाम है। और इस कायदे में बताया गया है, अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाता है तो वहां पर इदगाम होता है, यानी दोनों जो मीम होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, वो आपस में मुदगम होंगे, और इसको भी गुन्ना के साथ अदा किया जाएगा, यानी नाक में आवाज छुपाई जाएगी 2 से 3 हरकत तक की, यानी 2 से 3 सेकंड तक नाक में जो है आवाज को छुपाना है, तब जाके जो है इदगाम शफ़ी का जो कायदा है वो अदा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं मिसाल की तरफ, उससे आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इदगाम शफ़ी की जो मिसाल हमें मिलती है वो सूरा नंबर 16 और आयत नंबर 57 के अंदर मिलती है। तो पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा। तो आयत करीमा मैंने यहां पे लिख ली। आप इस पर गौर करें।
हमने अभी कायदा पढ़ा, अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाता है तो वहां पे इदगाम होता है, यानी दोनों मीम आपस में मुदगम हो जाते हैं और उसको गुन्ना के साथ अदा किया जाता है, जिसकी हरकत 2 से 3 की होगी। सबसे पहले आप जाने यहां पर जो कायदा है वो मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद का आना है, तो वहां पर क्या होगा, इदगाम शफी अदा हो जाएगा। तो इससे पहला वाला जो कायदा था वो मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए तब वहां पे क्या होगा, गुन्ना खफीफ होगा। लेकिन यहां पर जो कायदा है मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद जब आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, इदगाम शफी होगा। तो अब हम चलते हैं मिसाल की तरफ। मैं पहले इसको पढ़ता हूं फिर इंशाल्लाह समझाऊंगा। यहां पे लिखा है वलहुम मा यश्तहून। आप इस पर गौर करें, यहां पर अगर आप देखें मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो हमें यहां पे इदगाम करना है, यानी हमें मीम को इस मीम में मुदगम करना है, यानी इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो ये इदगाम हो जाएगा, ये मुदगम हो जाएंगे आपस में, और इसको जो है गुन्ना के साथ भी अदा करना है, यानी 2 से 3 सेकंड तक नाक में आवाज को छुपाए रखना है, तब जाके जो ये है इदगाम शफी अदा हो जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे वलहुम मा यश्तहून, वलहुम मा यश्तहून, वलहुम मा यश्तहून। तो हमने जो यहाँ पे ये मीम की आवाज को हमने जो नाक में छुपाए रखा, यही हमने जो है गुन्ना अदा किया। तो यहां पर आप देखें वलहुम मा, वलहुम मा, वलहुम मा। अब आप इतना याद रखें, जहां कहीं भी कुरान मजीद में मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाएगा तो वहां पे हमें क्या करना है, इदगाम करना है और गुन्ना करना है, नाक में आवाज को ले जाना है, जिसकी मिकदार 2 से 3 हरकत की होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे कायदे की तरफ। तीसरा जो कायदा हमारा है वो है इजहार शफी। सबसे पहले हम इजहार शफी के कायदे को लिखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मा मिसाल के आपको समझाता हूं। कायदा है, तो इस कायदे की तरफ आप गौर करें। यहां पे मैंने लिखा अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम मुशद्दद के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी गुन्नाए कामिल होगा। क्या मतलब, अभी तक हमने पढ़ा अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा शफी होगा, अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो इदगाम शफी होगा। लेकिन यहां पर कायदा बता रहा है अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम मुशद्दद के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा, बल्कि गुन्नाए कामिल होगा, यानी इजहार होगा। वहां पर हमने कोई नाक में आवाज नहीं ले जानी, कोई गुन्ना नहीं करना, कोई इदगाम नहीं करना, बल्कि इजहार करना है, बल्कि हरूफ को जाहिर करना है। तो सबसे पहले हम मिसाल की तरफ चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो मिसाल हमें मिलती है वो सूरह नंबर 34 आयत नंबर 45 के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाता हूं। तो इस मिसाल की तरफ आप गौर करें, यहां पे मैंने लिखा वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू। आप यहां पर गौर करें, मैंने अभी कायदे में लिखा अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम मुशद्दद के अलावा कोई और हरफ आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, इजहार होता है, बल्कि इदगाम नहीं होता, गुन्ना नहीं होता, बल्कि गुन्नाए कामिल होता है। तो अभी आपने जाना अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम मुशद्दद के अलावा कोई हरफ आ जाए तो इजहार शफी होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहां पर पढ़ेंगे वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू, वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू, क़ब्लिहिम वमा बलगू। यहां पर आप गौर करें, मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, ना तो ये बा है ना तो ये मीम मुशद्दद है। कायदा है मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम मुशद्दद के अलावा
یہ تو واو ہے، نہ یہ با ہے، نہ میم مشدد ہے، تو یہاں پر گننا نہیں ہوگا، یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، بلکہ ہمیں ظاہر کرنا ہے، میم کو اور واو کو بھی ظاہر کرنا ہے، ہمیں دونوں حروف کو جو ہے اچھے سے ادا کرنا ہے، ہمیں کہیں پر اس کو کھینچنا نہیں ہے، ہمیں کہیں پر اس کو ناک میں آواز نہیں لینی، آپس میں ان کو مدغم نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے اور گنائے کامل کرنا ہے، جیسے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا، اس سے پہلے جو ہم کیا کرتے تھے قَبْلِهِمْ، یہاں پہ لکھا ہے وَمَا بَلَغُوا، اگر یہاں پر ہوتا قَبْلِهِمْ بَلَغُوا، اگر وما نہیں ہوتا، اگر وما یہاں پہ نہیں ہوتا تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ جاتا، تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا تھا، پہلا والا قاعدہ اخفا شفی کو استعمال کرنا تھا، قبلہم بلغوا قبلہم بلغوا، یہ تب جب با ہوتا، لیکن یہاں بیچ میں وما ہے، واو ہے، نہ تو یہ با ہے نہ یہ میم مشدد ہے، تو یہاں پر کیا ہے، نہ گنہ ہوگا نہ ادغام ہوگا، تو کیا ہوگا، اظہار ہوگا، کیسے قبلہم وما بلغوا قبلہم وما بلغوا۔ تو امید ہے آپ کو یہ قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو پیارے عزیزو، آپ نے جانا اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو اکفا شفی ہوتا ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جاتا ہے تو ادغام شفی ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا، نہ ادغام ہوتا ہے نہ گنہ ہوتا ہے بلکہ اظہار ہوتا ہے، بلکہ گنہ کامل ہوتا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اکفا شفی ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو ادغام شفی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے اظہار شفی ہوگا۔ اتنا قاعدہ ہے، اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مد کے متعلق۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، آواز کا کھینچنا، یعنی الانگیشن کو مد کہا جاتا ہے۔ جیسے تو میں نے جو یہ کھینچا نا تو اسی کو مد کہتے ہیں۔ اب آپ اتنا یاد رکھیں کہ مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہے، جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، الف، واو، یا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، الف، واو، یا۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اب حروف مدہ کتنے ہیں، 3 ہے، الف، واو، یا۔ اور یہ حروف ہوائیہ بھی ہے، یعنی جو منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ کلاس نمبر 1 میں بھی ہم نے انشاءاللہ آپ کو سمجھا لیا تھا، لیکن یہاں پر یہ کس کے اندر آتے ہیں، حروف مدہ کے اندر۔ اور حروف مدہ کو مد الاصلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دا اوریجنل اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے مد الاصلی کا، کہ اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ مختصر کا مطلب یعنی 2 حرکت کی ہوتی ہے، یعنی 2 سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو مد ہے، مد الاصلی جو ہے، یعنی حروف مدہ جو ہے، اس کو کتنی دیر تک کھینچنا ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، لمبا نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اور بھی مدیں ہیں، جیسے حروف مدہ ہوا، جیسے مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد عارض ہے، اور مد لازم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مدیں بھی قرآن مجید کے اندر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے تھوڑی سی جو ہے ہمیں کھینچنا پڑتا ہے ان مد کے اندر۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حروف مدہ جو ہے اس میں جو ہے وہ قصر ہے، یعنی وہ 2 حرکت کی ہے، 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ حروف مدہ کا قاعدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، الف، واو اور یا۔ پہلے ہم الف کے قاعدے کو جانتے ہیں، بالکل ایزی ہے۔ الف کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا، واو اور یا کا تو آپ کو آ ہی جائے گا۔ الف کا قاعدہ سنیں، ساروں کا قاعدہ سیم ہے، بس صرف حرکت کی فرق ہے، اعراب کی فرق ہے۔ الف حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے، زبر لکھیں گے۔ تو جب الف سے پہلے زبر آئے گی تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے، 2 حرکت تک۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب واو کی طرف چلتے ہیں۔ واو حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو ہم یہاں پر پیش لکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب واو کے پہلے پیش آئے گا تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے، 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہے یا۔ یا حروف مدہ میں سے ہے
جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے؟ 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے، 2 حرکت تک۔ تو ہم یہاں پر زیر لکھ لیتے ہیں، بالکل ایزی آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہر آیت کے اندر جو ہے حروف مدہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر دھیان دیں، اب ہم اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی مثال کو دیکھتے ہیں، جیسے با، الف زبر با۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تب جا کے ہم اس کو کتنی دیر کھینچیں گے؟ 2 حرکت یعنی 2 سیکنڈ تک۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے بعد کیا آیا؟ زبر آیا، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 2 حرکت تک، با الف زبر با، بس زیادہ نہیں کھینچنا ہے، جیسے با ویسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کسر کرنا ہے، شارٹ کرنا ہے۔ تو کیسے؟ با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا۔ جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم نے اس کو 2 حرکت یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، یہ قاعدہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں واو کی طرف۔ واو کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، اس کی مثال جیسے با، واو پیش بو۔ ابھی ہم نے کیا دیکھا قاعدہ؟ واو حروف مدہ میں سے ہے، جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ تو آپ دیکھیے واو کے اوپر ساکن ہے، پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے؟ 2 حرکت 2 سیکنڈ تک، جیسے با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش سو، جیم واو پیش جو۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا ہے، بلکہ مختصر 2 حرکت 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ اب دیکھیں یا کی مثال، پہلے میں یا کی مثال کو لکھتا ہوں، جیسے با یا زیر بی۔ یا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، جبکہ اس سے پہلے کسرہ ہو، جبکہ اس سے پہلے زیر ہو، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 2 حرکت تک اس کو ہم کھینچیں گے، جیسے با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ شارٹ کرنا ہے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں، الف سے پہلے اگر زبر آیا تو ہم اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے، اگر واو سے پہلے پیش آیا تو ہم واو کو 2 حرکت تک کھینچیں گے، اگر یا سے پہلے کسرہ آیا تو ہم اس کو بھی 2 حرکت تک کھینچیں گے، اگر کوئی اور حرکت آئی تو اس کا جو قاعدہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں جانیں گے، لیکن آج کی کلاس میں جو ہے حروف مدہ کا بیان ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو جان لیں، اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی کلاس میں ہم جو ہے باقی قواعد کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں قرآنی مثال کی طرف، اس سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، ہم نے یہاں پر لکھا قال انہ یقول۔ تو اب آپ کو قاعدہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہم نے یہ سب سے پہلے الف کی مثال لے لی ہے یہاں پہ، تو الف حروف مدہ میں سے ہے، جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر الف سے پہلے قوف ہے اور قوف کے اوپر زبر ہے، تو آپ قاعدے کو ذہن میں رکھیں، الف حروف مدہ میں سے ہے، جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 سیکنڈ تک ہم اس کو کھینچتے ہیں، کیونکہ یہ حروف مدہ کا حروف آ گیا یہاں پہ۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قال، قال، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے قال، قال، ٹھیک ہے؟ قال زیادہ نہیں کھینچنا ہے، بلکہ 2 حرکت 2 سیکنڈ تک، جیسے قال، قال، قال انہ یقول۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں واو کی مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری واو کی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہی، آیت نمبر 26 کے اندر۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، ہم نے یہاں پر لکھا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، سب سے پہلے قاعدے کو یاد کریں، کیونکہ واو کی مثال ہے، اور واو کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ واو حروف مدہ میں سے ہے، جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو۔ تو اب ذرا ڈھونڈیں واو کو، ہاں دیکھو واو آگے یہاں پہ، اب اس واو کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے، آگے 1 پوائنٹ برابر، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو۔ تو دیکھیں قوف کے اوپر پیش ہے، تو اب ہم یہاں پر اس کو کھینچیں گے نا، کتنی دیر تک کھینچیں گے؟ 2 حرکت تک، جیسے فَيَقُو، 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 ایسے نہیں کرنا ہے، فَيَقُو
بس 2 سیکنڈ. فیقو. اب آگے چلے, یہاں پر دیکھیے واو ہے اور اس کے اوپر پیش ہے, تو یہاں پر بھی فیقولون, فیقولون, الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں. فیقولون, 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 فیقولون. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں؟ فیقولون ماذا اراد اللہ, فیقولون ماذا اراد اللہ. تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچا. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں یا کی مثال کی طرف. تو اب جو ہماری یا کی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہی, آیت نمبر 90 کے اندر. پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر لکھا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. تو اب ہمارا قاعدہ کون سا ہے؟ یہ یا کا قاعدہ ہے اور یا کی مثال ہے. پہلے قاعدے کو دیکھتے ہیں. یا حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو, کسرہ ہو. تو اب ہم اس مثال کے اندر یا کو ڈھونڈتے ہیں. یہ دیکھیے یا یہاں پر آیا کافرین, اور اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ساکن ہے یہ اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. تو اب ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے؟ 2 سیکنڈ تک, 2 حرکت تک. جیسے وَلِلْكَافِرِينَ, وَلِلْكَافِرِي, ری رویا زیر ری, بس 2 سیکنڈ. ایسے لمبا نہیں کھینچنا ہے وَلِلْكَافِرِينَ, ایسا غلط ہے, بلکہ 2 سیکنڈ تک. وَلِلْكَافِرِينَ, کیونکہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ اس کو 2 حرکت تک کھینچنا ہے, زیادہ نہیں کھینچنا ہے کیونکہ اس میں قصر ہے. وَلِلْكَافِرِينَ, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ, مُّهِينٌ. تو اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آئی تو ہم اس کو یہاں پر 2 سیکنڈ تک کھینچتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ کلاس مع مثال کے سمجھ میں آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.